سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا رول اس سفارتکاری میں بڑا واضح ہے، لیکن اب آگے جا کر یہ سفارتکاری کون سا موڑ لینے جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں اور ایکسپرٹ وہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں سابق مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفیر رہ چکے ہیں چائنا اور امریکہ میں پاکستان کے۔ تو سردار صاحب سے ذرا تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈلواتے ہیں۔ سردار صاحب، یہ سفارتی عمل جس کے اوپر ہم مختلف ادوار میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب دوسرا دور آیا ہے اور اب ایک پاز کی سی سچویشن ہے۔ پاکستان نے اپنا رول بھرپور طریقے سے پلے کیا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ امریکہ اور نہ ایران دونوں طرف سے ایک مستقل پاز دکھائی دے رہا ہے۔ تو آگے کیا ہونے رہا ہے؟ پہلے ہم کامیابی گن لیتے ہیں۔ پہلی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے 2 مرتبہ جنگ بندی کروائی، ایک عارضی اور ایک مستقل جنگ بندی کروائی، اور 47 سال کے بعد امریکہ کو اور ایران کو آمنے سامنے لائے، وہ براہ راست مذاکرات کروائے، اور اس کے بعد جو بھی یہاں مندوبین آئے ہوئے تھے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دوسرے کی ریڈ لائنز کیا ہیں، اور وہ یہ جو ہے پورے کا پورا تاثر یا پورے کا پورا جو فیڈ بیک لے کے اپنے کیپٹلس میں گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس چلے گئے تو پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں تعطل نہ ہو جائے، تو پاکستان اس دوران بھی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ ایران کا وزٹ بھی کیا آرمی چیف جو فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب نے ایران کا دورہ کیا، وہاں اعلیٰ قیادت سے، یعنی وہ فوجی ہو، نظریاتی ہو، سیاسی ہو، ہر قسم کی قیادت سے وہاں ملاقات کی، اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ علاقے میں دورہ کر رہے تھے تاکہ ترکی، سعودی عرب اور قطر سے مشاورت کی جائے۔ تو یہ تو ہوئی کامیابیاں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی بھی بالکل ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو مذاکراتی عمل جاری ہے، یعنی پیغام رسانی جاری ہے۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران کی کیا پوزیشن ہے، ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے، اور دونوں ممالک، دونوں کیپٹلز جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، لیکن پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا جائے کہ پاکستان واحد ثالث ہے، کوئی اور ملک اس کے اندر ثالث نہیں ہے، صرف پاکستان میں آ کر مذاکرات کریں گے، تو پاکستان کی یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن سردار صاحب، یہاں پر اگر ہم بات کریں اس وقت جو مذاکراتی عمل جہاں پر رکا ہے، وہ تعطل جو ہے، وہ پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جسٹ کال اوے، اب اگر بات کرنی ہے تو فون کر لیں، ہم اب دوسرے دور کے لیے نہیں، دوسرے دور کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ جو نہیں ہو رہے والے سٹینس ہے، اس کی کیسے دیکھتے ہیں؟ صدر ٹرمپ بعض اوقات کچھ کہتے ہیں، اس کے لوگ معنی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صرف میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا عجلت میں، اور دباؤ بھی ڈال رہے تھے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پاکستان ٹریول کریں گے، اگرچہ ایرانیوں نے پہلے سے بتایا ہوا، تہران میں بتایا تھا، باصر اقچی یہاں آئے، بائی لیٹرل نہیں تھا، وہ انہیں معلوم تھا کہ بائی لیٹرل کے ساتھ ساتھ وہ جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کی قیادت کو بریف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ان کا ایک جوابی تجویز تھی یا جوابی تجاویز تھی وہ پاکستان کو دینے کے لیے آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں عباس اراغچی صاحب جو یہاں آئے ہیں تو اس کی کئی نقطہ نظر سے جو ہے کئی پوائنٹس آف ویو کی سے اس کی اہمیت ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ پہلی تو آپ نے بائی لیٹرل کہہ دیا، دوسرا یہ کہ نہ صرف انہوں نے اپنی جو ہے پروپوزل، اپنی ریڈ لائنز، اپنی باٹم لائنز بتائی ہیں مختلف معاملات کے سلسلے میں، بلکہ انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو بھی بتایا ہے کہ کیا وہ نہیں کر سکتے، کیا وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے روبرو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی بہت ضروری تھی، وہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد وہ عمان تشریف لے گئے۔ عمان میں جو ہے 2 معاملات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی۔ ایک جو ہے جو ایک جوہری معاہدہ عمان کے وزیر خارجہ کروا رہے تھے، اور اس کا جو آخری مسودہ تھا یا آخری دستاویز تھی وہ ایران نے براستہ ایرانی، معاف کیجیے گا، عمانی وزیر خارجہ امریکہ کے حوالے کی تھی 26 فروری کو۔ ایک یہ تھی، دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 ممالک جو ہیں یعنی ایران اور عمان، یہ آبنائے ہرموز میں آمنے سامنے ہیں اور یہ لٹرل اسٹیٹس ہیں، تو ان کے پس پردہ کچھ اس قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ صرف جو ہے ایران یک طرفہ طور پر
ٹول بوتھ قائم نہیں کر سکتا، اسے عمان کی شراکت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ گئے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان میں کوئی پروٹوکول طے ہو سکے، کوئی کسی قسم کا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ٹول بوتھ لگائیں گے اور کیسے شیئر کریں گے اس سے جو آمدنی ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی قانون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جتنے بھی 100 کے 100 اسٹیٹس ہیں دنیا میں، جی ان میں کہیں جو ہے ٹول نہیں وصول کیا جاتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماسکو تشریف لگے، ماسکو کا کیا کہانی ہے وہ بھی بتائیں۔ تو ماسکو کے ایک یاد رکھیے گا کہ ماسکو اور ایران کے بہت گہرے تعلقات ہیں۔ گزشتہ برس جو ہے دونوں ممالک نے ایک معاشی، سیاسی اور ملٹری معاہدہ کیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے جو ہے فارملی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجک پارٹنر سے آگے ہیں جس قسم کی ان کے درمیان کلیبوریشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں۔ اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی جو ہے کیسپین سی ان کو جوڑ دیتا ہے، روس کو اور ایران کو، اور اس جنگ کے دوران بھی روس نے ان کی کھل کر حمایت کی ہے ایران کی، اور تو اس لیے ان کی ابھی جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو یہ عباس اراغچی ان کی وزیر خارجہ، جو روسی وزیر خارجہ ہیں، ان سے بھی ملاقات ہو گئی اور صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ صدر پوٹن نے بہت واشگاف الفاظ میں ایران کی حمایت کی ہے۔ اس میں جو دو چیزیں ہیں، ایک تو انہیں تعمیر نو کے لیے رشین فیڈریشن کی معاشی امداد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پورے کا پورا جو ایران کا انفراسٹرکچر برے طریقے سے تباہ ہو چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روس وہ واحد ملک ہے، جب یہ مذاکرات کا عمل جاری تھا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ اسٹاک پائلز کی وجہ سے جو 440 kg آف انریچڈ یورینیم اس کی وجہ سے مذاکرات سٹال ہو رہے ہیں تو وہ اسے اپنے پاس لینے کے لیے تیار ہیں، اور یا وہ اس کی اسٹوریج کر دیں گے یا اسے ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے یا کسی طریقے سے جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ اس کے سلسلے میں ایران نے ابھی تک نہیں کہا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ اسٹاک پائلز کسی صورت میں کسی دوسرے ملک کو نہیں دیں گے، اور خود صدر ٹرمپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی چیز بھی سفارتکاری میں حرف آخر نہیں ہوتی، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ سے ایک اور سوال وے فارورڈ اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی، تو اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات دیکھنے نہیں آتے، آپ خود امریکہ میں جو ہے وہ سفیر رہ چکے ہیں، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہونا یا وہاں پر موجود جو ہے اس طرح سے ایک ایونٹ کے اندر چلے جانا، سیکیورٹی تو وہاں بہت سخت ہوتی ہے۔ حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس ذرا اپنا تجزیہ دیجیے گا اس پہ۔ صدر ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے۔ ان کو 60 منٹ میں وہ جو انٹرویو دے رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کسی نے کہا کہ مگر وہ تو وہاں پہنچ گیا تھا اور اسلحہ کے ساتھ پہنچ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بے وقوف تھا وہ کوئی اپنا کام بھی نہیں مکمل کر سکا۔ تو یہ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بات کی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سیکیورٹی فیلئر وہاں ہوا ہے۔ سیکیورٹی فیلئر دوسری مرتبہ ہوا ہے، ایک 2024 میں ایک حملہ ہوا تھا سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ پینسلوینیا میں ہوا تھا، اس مرتبہ یہاں ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی پروٹوکول دیکھیں تو وہاں پرندہ نہیں پر مار سکتا،